بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ على شفاۃ الضحیٰ غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر رواہ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن و ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاشت کے دوگانہ رکعتوں کا اہتمام کیا اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں کثرت میں۔ یہ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بس اس میں یہ بات مطلب ایک خوشخبری کی بات ہے مومن کے لیے کہ جو چاشت کی نماز کا اہتمام کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مراد یہاں صغیرہ تو نہیں لکھے ہوئے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر کسی جگہ اس پیکج کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کسی نیک عمل کے کرنے کے بعد گناہوں کی بخشش کی جو خوشخبری دی گئی ہے، اس سے مراد عام طور پر صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کی جتنی بھی فہرست ہے، مثلا نمازیں قضا ہوئی ہیں، جان بوجھ کر چھوڑی ہیں، وغیرہ وغیرہ، اسی طرح جو کچھ بھی مطلب جتنے بھی گناہ ہیں، کبیرہ شراب نوشی ہے، سود ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ بغیر توبہ کے، پکی توبہ کے نہیں معاف ہوتے۔ پکی توبہ کا یہ مطلب ہے توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے، پھر وہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں توبہ قبول ہو گئی ہے اور گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو یہ اس چیز کا ذکر کیا گیا۔ اس میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ جو بندہ چاشت کی نماز کا بھی اہتمام کرے گا تو صغیرہ گناہ اس کی چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، یعنی کثرت میں اتنے زیادہ ہوں، تو اس کے باوجود بھی چاشت کی نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ اشراق کے سمجھے 1 گھنٹے بعد اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ نماز بہت برکت والی ہے۔ تعلیم المتعلم ایک کتاب کا نام ہے جو بہت بڑے محدث نے لکھی ہے، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو عام طور پر شکایت ہوتی ہے تنگ دستی کی، تو ان کو چاہیے کہ چاشت کی نماز کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے روزی کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، قناعت عطا فرمائیں گے۔ عام طور پر جو لوگ تنگ دستی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ضرورت سے زیادہ کی طلب ہوتی ہے ان کو، مطلب ضروری اخراجات نہیں پوری ہو رہے ہیں۔ ضروری اخراجات مثلا رہنے کا مکان ہے، کپڑے ہیں جو بہت ضروری ہوں، اسی طرح بچوں کی فیسیں ہیں، اسی طرح کھانے پینے کے اخراجات ہیں، اسی طرح گھر کی بہت ضروری چیزیں ہیں، اگر وہ نہ پوری ہو رہی ہوں پھر تنگ دستی کی شکایت ہے۔ لوگ اس سے زیادہ جو ہے نا وہ بڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔